أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. معزز دوستو، عزیز بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حج جیسی عبادت کو کرنے کی ہم تمام کو تلقین کی. حج آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 پیلر ہیں، 5 بنیادی رکن ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک یعنی کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر اتنی وسعت ہو، استطاعت ہو کہ وہ حج کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ جائے، مکہ کا سفر کرے، حج کا سفر کرے اور حج کے فریضے کو ادا کرے. ومن کفر، اور اگر کوئی آدمی استطاعت ہونے کے باوجود، پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود اگر حج کرنے سے انکار کر دے، حج نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو پورے جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت ہمیں ہی ہے. اگر ہم ان عبادتوں میں، ان فرائض میں کچھ کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، تو نقصان ہمیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کچھ نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یعنی پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے، صرف مسلمان نہیں، سارے کے سارے لوگ اگر مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ کی شان میں اتنی سی بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پہلے سے ہی عظیم الشان ہے. ہمارے عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. اور اگر سارے کے سارے لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اگر ہم یہ عبادتیں کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص ان مہینوں میں خود پر حج کو فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو انہیں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کی ہدایت دیتے ہیں. تو وہ آپس میں یعنی بیوی کے ساتھ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، ولا فسوق، اور ظاہری کوئی گناہ نہ کرے، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ولا جدال، اور حج میں جھگڑا بھی نہ کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. وتزودوا، اور اے حاجیوں حج میں جانے سے پہلے راستے کا خرچ لے لیا کرو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں یا پیسہ روپیہ وغیرہ ساتھ رکھ لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، چنانچہ بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے. تو ہم سب سے پہلے سنتے ہیں کہ حج کی فرضیت اور حج کی ابتدا کب سے ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے تب سے یہ حج کا سلسلہ گویا کہ جاری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے تعمیر کرایا گیا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ازسر نو اس کی تعمیر کی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب آسمان سے اترے تھے تو اپنے یہی ایشیا میں ہی اترے تھے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے 300 مرتبہ حج کا سفر کیا ہے اور 700 مرتبہ عمرے کا سفر کیا ہے. تو حج کی ابتدا گویا کہ بابا آدم سے ہی شروع ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
پھر سے کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں اس زمانے میں طوفان نوح کے آنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے قوم پر جو وبا جو آزمائش اور جو عذاب آیا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر چونکہ پانی بھر گیا تھا، تو کعبہ کی جو بنیاد تھی وہ گویا کہ زمین کے نیچے چھپ گئی تھی، دھس گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ازسر نو کعبہ کی بنیادوں کو تلاش کرے اور پھر سے کعبہ کی بنیاد رکھے۔ تو جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، یعنی چونکہ اب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، لہذا لوگوں میں اعلان کیجیے کہ لوگ یہاں آئیں اور حج کریں، اس کا طواف کریں، یہاں عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہ تو ایک جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، اور نہ مائک کا کوئی انتظام ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا انہوں نے اس حکم کی بجا آوری کی، اور وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے حج کا اعلان کیا کہ لوگوں آؤ یہاں پر حج کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس آواز کو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے ہر ایک کی کانوں تک پہنچایا ہے، یعنی جو لوگ پیدا ہو چکے تھے یا جو پیدا ہونے والے تھے، جو اپنے حدیث میں الفاظ ہیں جو اپنے باپ کے پشت میں تھے، اس لیے کہ انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ پیچھے کی جانب ہوتا ہے، تو جو اپنے باپوں کے پشت میں تھے ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا۔ اور اس وقت جن لوگوں نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی دفعہ حج کی دولت نصیب کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت 10 مرتبہ لبیک کہا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں ہماری زندگی میں 10 حج نصیب ہوگا۔ اگر 2 دفعہ لبیک کہا ہوگا کم از کم 2 حج تو ہمیں ضرور نصیب ہوگا۔ تو یہ حج کی ابتدا ہے، اور حج جیسا کہ میں نے کہا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے اندر اتنی وسعت ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد سیونگ میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکے، وہاں ہوٹل میں رہنے کا، کھانے پینے کا، جتنے دن حج کے ہیں اتنے دن رہنے کا وہاں خرچ برداشت کر سکے، اور گھر والوں کو اتنا خرچہ دے کر جائے جس سے گھر والے بھی آرام سے رہ سکے، ان کا چولہا جلے اور علاج دوا دارو کا سامان پورا انتظام کر کے جائے۔ اور آج کے حساب سے اگر ہم جوڑ لیں تو 4 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس زائد پڑے ہوئے ہیں، ضرورت کے نہیں، قرض کے نہیں بلکہ زائد ہیں، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر ایک دفعہ حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے فریضے کو ادا کرے۔ یہ ایک فرض چیز ہے، جب تک اپنے ذمے میں باقی رہے گا، اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب تک انسان حج فرض ہونے کے بعد اگر اس میں سستی کرے، کوتاہی کرے، تو اس کے نامہ اعمال میں گویا کہ گناہ لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ حج نہ کرے، اور جو ہی حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یوں ہی اس کی موت ہو گئی تو پھر کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، کل قیامت کے دن ضرور پوچھ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ حج کرنے میں جلدی کرو، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے۔ ہو سکتا ہے تمہاری جو تندرستی ہے، طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ روپیہ ختم ہو جائے، تمہارے پاس جو دھن دولت ہے وہ ختم ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں، جیسے ابھی ہم نے چند سال پہلے دیکھا کورونا کے زمانے میں لوگ جانا چاہ رہے تھے، عمرہ میں حج میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے پابندی تھی، صحت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، ارادہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہی حج فرض ہو جائے تو ہمیں جلدی کرنی ہے حج ادا کرنے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حالات پیش آ جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ عموماً یہ کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ جب بوڑھا ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، تب ہم حج میں جائیں گے۔ پہلے ہم سوچتے ہیں کہ پہلے اولاد کو پڑھا لے، اولاد کی شادی کرا لے، گھر بار بنا لے اور کاروبار کو سیٹ کر لے، اور جب آخر عمر ہوگی تب ہم حج کو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے، کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج سے رک جائے، مثلاً یہی کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے، اولاد کی شادی کرانی ہے، یا اور بھی زمین جائیداد لینی ہے، پراپرٹی بنانا ہے، اس نیت سے کوئی آدمی اگر حج سے رک جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ آدمی تو رکا رہ جائے گا، لیکن اس کے جو ساتھی تھے وہ حج کو چلے بھی جائیں گے اور حج سے وہ واپس بھی آ جائیں گے، لیکن اس کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت ویسی کی ویسی ہی رہے گی، ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا میں جب ہم ہیں یہاں ضرورتیں لگی ہوئی ہے، ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا کام، بلکہ اس سے پہلے ہی کبھی تو بساؤ کا 4-5 ضرورت ہے، کبھی بچہ بیمار ہو گیا اور اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، امی کے لیے دوائی لانی ہے، کبھی اور ٹینشن ہو گیا، کسی سے مدھ بھیڑ ہو گئی، تو یہاں تو زندگی میں حالات لگے ہوئے ہیں، اگر ہم سستی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو موقع ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہی ہمارے اوپر حج فرض ہو اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی، اور حج کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ اخروی فائدہ تو ہے
آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو آدمی حج کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح وہ بچہ معصوم ہے، اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح حاجی کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ گویا کہ مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمیں دی ہے، جیسے رمضان یہ بھی مغفرت کے لیے ہے، قرآن، نماز، یہ ساری چیزیں مغفرت کے لیے ہے۔ ان میں حج بھی بہت ہی اہم عبادت ہے جسے ہم ادا کر کے اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں، اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ حج تستغنی، کہ تم لوگ حج کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دیں گے، یعنی مالدار کر دیں گے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، لیکن اس کی بدولت سے، اس کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں مالدار کر دیں گے۔ تو یہ حج کے دنیاوی فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں کہ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جو آدمی حج کر کے آئے اس سے دعا کرایا جائے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بھی اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس سے جو دعا کرائے اس دعا کرانے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ حجاج سے جلدی ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور جہاں تک کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حج کی جو عبادت ہے یہ گویا کہ موت کی تیاری ہے۔ جس طرح ایک انسان مر جاتا ہے تو اسے سفید کپڑے میں، کفن میں کفنا کر قبرستان کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور گویا کہ دنیا سے اس کے تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حاجی جب احرام باندھ کر سفر میں نکلتا ہے، حج کے سفر میں نکلتا ہے، گویا کہ وہ اپنے تمام تعلقات کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کی دولت دی ہے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حج میں اجتماعیت ہے، اس لیے کہ وہاں دنیا بھر کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ہر ایک قسم کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی جگہ وہ حج ادا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا ایک امام ہوتا ہے، حج کا ایک امیر ہوتا ہے، ایک ہی امیر کے حکم کے تحت سارے لوگ چلتے ہیں۔ تو اس سے گویا کہ ہم تمام مسلمانوں کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ایک امیر کے ماتحت رہیں اور اتحاد کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہماری جو طاقت ہے، ہمارا جو پاور ہے وہ اتحاد میں ہے۔ جب تک ہم ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے تب تک ہمیں کچلا جاتا رہے گا۔ جو ہی ہمارے اندر یونٹی آ گئی، ہم متحد ہو گئے، تو پھر لوگ بھی جو ہے، جو دشمن ہے وہ گھبرائیں گے۔ تو حج سے ایک پیغام ہمیں یہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور عموماً ہمارے علاقے میں، باہر تو پھر بھی غنیمت ہے، ہمارے خطے میں ایسا ہے کہ حج اور عمرے سے ہم بہت ہی زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے کام سے ہم فارغ ہو جائیں، آخر میں حج کریں گے، اور آخر میں جو ہے گھٹنے اور ہمارا پیر جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ طواف کر سکیں۔ اصل جو حج ہے وہ جوانی کا ہی ہے، جتنی زیادہ آپ وہاں عبادت کر سکو اتنا کم ہے۔ لیکن حاجی جب تک حج میں رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر اترتی ہے، اس کے ہر عمل پر اسے بارش کی طرح گویا کہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ طواف کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، جتنے زیادہ آپ وہاں پر عمرہ کریں گے یا جتنے زیادہ آپ وہاں مشقت برداشت کریں گے اتنا زیادہ آپ کا نامہ اعمال بھرے گا۔ اگر آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں تو آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، ہوٹل میں گئے اور صرف فرائض ادا کی یا کچھ طواف کر لیے ویل چیئر میں بیٹھ کر، تو وہ مزہ نہیں ہے جو جوانی میں ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ حج کر چکا ہو لیکن اگر اس کے اندر استطاعت ہے، اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے، تو اسے چاہیے کہ 4-5 سال میں کم از کم ایک مرتبہ حج یا ایک مرتبہ عمرہ ضرور کرے۔ اور جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ حج کرنے سے ہمارے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، کہ اگر ہم عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو خود ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہم خود دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو پھر سے فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم 4 سال میں، 5 سال میں ہم حج ضرور کریں، اور جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ آج ہی سے انشاءاللہ عہد کریں کہ ہم اپنے اس فریضے کو ضرور ادا کریں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی ضرورتیں لگی ہوئی ہے، میں نے حدیث بیان کی نا کہ اگر ہم دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے رکے رہ جائیں گے تو ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، ہم عمر ہیں، وہ تو حج پڑھ کے آ بھی جائیں گے لیکن ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، وہ ویسی ہی رہے گی۔ اور حج نہ کرنے کی حدیث میں وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو پھر اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے یہاں یعنی یہود و نصارہ کے یہاں چونکہ حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ لوگ کعبہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ آدمی بھی گویا کہ ایسا ہی ہو گیا کہ یہ حج کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، اور اس کا اعمال بتلاتا ہے کہ اس کا اعمال مسلمانوں والا نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جو ہی حج فرض ہو اس کے فکر کی ادائیگی کرے۔ دوسری بات کہ حج کی روح کیا ہے، یعنی حج اصل میں ہے کیا؟
تو اس کے جو شرائط ہے، آداب ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حج کے اصل لوگ جو حضرات ہم میں سے حج میں جانے والے ہیں، اس کا جنہوں نے نام لکھایا ہوگا یا جنہوں نے فارم بھرا ہوگا یا جن کا آگے ارادہ ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ حج میں جو اصل چیز ہے وہ یہی جو میں نے ابھی پہلی آیت پیش کی کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچے۔ حتیٰ کہ یہاں پر رفث کا لفظ، رفث کہتے ہیں بیوی کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں پیار محبت کی بات، اسے رفث کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کے ساتھ پیار محبت کی بات کرنا یہ جائز کام ہے، یعنی عام حالات میں جائز ہے، بلکہ حدیث میں تو اس میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے، حدیث میں یہاں تک ہے۔ لیکن حج کے موقع پر اس سے بھی روک دیا گیا۔ فسوق ظاہری گناہ، جتنے گناہ ہیں چھوٹے بڑے صغیرہ و کبیرہ ہر گناہ، اور جدال جھگڑا، یعنی کسی سے الجھنا، کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی کا گریبان پکڑ لینا، کسی کو گالی وغیرہ دینا، غصہ کرنا دوسرے پر، تو حج میں سب سے پہلا کام یہی ہے جو اس آیت میں ہے کہ ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جائز چیزوں سے بھی روک دیا ہے، جیسے یہی بیوی کے ساتھ خوش گفتگو کرنا، بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا، حج میں وہ بھی منع ہے۔ حج میں ناخن کاٹنا بھی منع ہے، بال وغیرہ جو کہ عام حالت میں جائز ہے، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، لیکن حج میں منع کر دیا کچھ دنوں کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچا رہے۔ تو حج میں جو آدمی جا رہے ہیں، سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے خود کو بچائے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ریا اور دکھلاوا نہ ہو، یعنی جو ہم حج میں جا رہے ہیں ہماری نیت یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، لوگ ہمیں نیک کہیں، لوگ ہمیں متقی کہیں، نہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم محض اللہ کے لیے اور اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے حج کریں۔ اور تیسری اہم شرط تو ہے کہ حرام مال اس میں نہ استعمال ہو، حلال اور پیور جو مال ہے جس میں بالکل شک و شبہ نہ ہو، ایسا مال ہم استعمال کریں۔ اور حج میں جانے سے پہلے حج کو ضرور سیکھیں علماء کی نگرانی میں، اور حج سے پہلے کیمپ لگتے ہیں مساجد میں، تو ان میں جا کر ہم شریک ہوں اور حج کو سیکھیں، لیکن سیکھ کر اگر ہم حج کریں گے تو ہمارا نقصان کم ہوگا۔ لیکن حج کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، وہاں اگر ذرا بھی آپ نے ادھر ادھر غلطی کی تو پھر دم دینا پڑتا ہے، کبھی فدیہ نکالنا پڑتا ہے، اور وہاں دم نکالنے میں پھر دم نکل جاتا ہے انسان، اس لیے حج سیکھ کر ہم جائے کریں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے جو آدمی ایسے ہیں جن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی چلو جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو چلا جائے گا، لیکن میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جیسے آج کے زمانے میں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنا اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی آوک کم ہے، انکم کم ہے، تو لیکن آپ پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے ہی کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں، جس طرح ہم دنیاوی کسی ضرورت کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا جوان حضرات بیٹھے ہیں، انہیں شادی کرنی ہوتی ہے، شادی میں بھی اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، تو پہلے سے ہی جمع کرتے ہیں، بینک میں جمع کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شروع سے ہی محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی میں سے ماہانہ جو بھی آپ کی انکم ہے اس میں سے 10 روپے 100 روپے 50 روپے جتنا بھی ہو حج کی نیت سے ہمیں الگ کر کے رکھنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن ایک تفسیر ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا نا، اس کے جو مصنف ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کی بیٹی نے کہا، جو سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی اور حالت اتنی مطلب خستہ تھی کہ گھر کا چولہا ہی مشکل سے جلتا تھا بیچارے کو، یعنی وہ اس زمانے میں یعنی آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، تو اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ حج پہ جا سکے، لیکن دل میں ایک قرآن تھی کہ اللہ میں حج پہ ضرور جانا ہے۔ تو مفتی صاحب سے انہوں نے کہا، اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا میرے لیے دعا کریں، آپ تو ماشاء اللہ بزرگ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ لے جائے۔ تو وہاں پر مفتی صاحب نے ایک ہی جملہ کہا تھا جو ہم تمام کے لیے سبق ہے کہ بیٹی میں تو دعا تو کر دوں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کیا تم نے تیاری شروع کر دی؟ تو بیٹی بھی حیران، مطلب تیاری کی کیا بات ہے، جس دن ٹکٹ بنے گی ویزا مل جائے گا اس دن ہم چلے جائیں گے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، تیاری یہ نہیں ہے، تیاری یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم ابھی سے کچھ نہ کچھ پیسہ جمع کرنا شروع کرو۔ ان کے بھائی ابھی حیات ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود لکھتے ہیں کہ میری بہن جو ہے اسی دن سے انہوں نے ایک ڈبہ رکھا اپنے پاس، اور جو بھی کچن کا ان کو جو خرچہ ملتا تھا اس میں سے کچھ بچ جاتا تھا تو اس کو وہ جمع کیا کرتے۔ لیکن کچھ ہی سالوں میں ان کا انتقال ہو گیا، 250 سے 300 روپے شاید جمع ہوئے ہوں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر ابا جان نے جب دیکھا کہ یہ پیسہ ایسا مطلب انہوں نے جمع کیا ہے تو ابا جان بھی رونے لگے، سب لوگ رونے لگے۔ پھر مفتی صاحب نے خود اپنی بیٹی کی طرف سے حج بدل کرایا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور ابھی سے ہم تیاری تو کر سکتے ہیں، یہ چیز تو ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے ہم تمام حضرات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس فریضے کو ضرور ادا کریں گے، اور جو ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں وہ یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم بار بار حج ضرور کریں گے، حج نہیں کم از کم عمرہ تو ضرور کریں گے،
اور رمضان میں عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابھی 5-7 سال میں شاید کر سکتے ہیں، بند ہے۔ اچھا، ہر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے تو گویا کہ یہ ہماری بد نصیبی ہو جائے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، عمرہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، تو ہم جتنی زیادہ نیک کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ اور یہ حج اسلام کے بنیادی اہم اراکین میں سے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رکن کو زندہ رکھیں اور اس فریضے کو جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنے سینے سے اپنے کاندھوں سے اس بوجھ کو ہلکا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار کعبۃ اللہ شریف جانے کی اور بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، رمضان عمرہ تو سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، البتہ اگر رمضان میں کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان میں ہر عبادت جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو عمرے کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی تاکید ہے کہ رمضان میں انسان کو خاص طور پر عمرے میں جانا چاہیے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے جو آدمی یہاں سے عمرہ میں گئے ہیں، عام حالات میں اور رمضان میں اگر دونوں موسم میں اگر آپ عمرے میں جائیں گے زمین آسمان کا فرق دکھے گا۔ رمضان میں وہاں ایک الگ ہی نورانیت ہوتی ہے، یعنی انسان عبادتوں میں زیادہ دل لگتا ہے، دن بھر انسان وہیں گزارتا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی تو ضرورت ہے نہیں، دن بھر کعبۃ اللہ شریف میں ہی انسان بیٹھا رہتا ہے۔ اور کعبہ میں یعنی وہ جو حرم شریف کا حدود ہے وہاں بیٹھنے کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ کوئی آدمی اگر صرف کعبۃ اللہ شریف کو دیکھے اس کے لیے بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم رمضان میں بھی ایک آدھ عمرہ ہم ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دولت سے نوازے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یا العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا العالمین ہم تمام کی ضروریات کو پورا فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تلاوتوں کو، نماز کو، تراویح کو، روزے کو قبول فرما، ہر نیک کام کو قبول فرما۔ اللہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہم تمام کو حج بیت اللہ کی اور عمرہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے عمرے کی بھی توفیق نصیب فرما، بار بار اپنے گھر پر بلا، بار بار اپنے در پر بلا۔ یا العالمین ہم تمام کے نیک کاموں کو قبول فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں یا جو بیمار ہیں، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ملک میں ہیں امن چین سکون نصیب فرما۔ یا العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جو بھی ذاتی ضروریات ہیں، جو بھی جائز خواہش تمنائیں ہر ایک کو پورا فرما۔ یا العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید سفید ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ یہ کرنا چاہتے ہیں۔